السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ ہوم اکنامکس کلاس 7 تیسرا چیپٹر ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کی سمری، اس کے کی پوائنٹس یا اس کے اہم نکات دوبارہ ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے چیپٹر کی ریویژن بھی ہو جائے اور ہم ساری چیزوں کو دوبارہ سے سمجھ بھی لیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اہم نکات، سب سے پہلا اہم نکتہ اس کا یہ ہے، کیونکہ یہ ہے آپ کی خریداری سے ریلیٹڈ، شاپنگ سے ریلیٹڈ، اور شاپنگ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا کام ہے پریکٹیکلی جس کو آپ نے زندگی میں ہر دن کرنا ہے اور ہر دن میں بار بار کرنا ہے۔ تو اس کی ٹریننگ، اس کے بارے میں قوانین یا یہ کیسے کرنی چاہیے، یہ سیکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ سود مند ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی آمدنی میں سے کچھ رقم خرچ کر کے اشیاء ضرورت حاصل کرنا خریداری کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس جو بھی آپ کی انکم ہے، جو بھی آپ نے کام کیا، اس سے آپ کو جو مزدوری حاصل ہوئی، جو پیسے ملے، جو آپ کو سیلری ملی، اس میں ظاہر ہے آپ اپنی ضروریات کو پورا کریں گے۔ تو اس میں سے رقم خرچ کر کے جو آپ کی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو آپ پورا کریں، اسی عمل کو خریداری کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک سمجھدار کفایت شعار خاتون ہمیشہ سوچ سمجھ کر اپنی ضروریات کے مطابق رقم خرچ کرتی ہے۔ یعنی خاتون خانہ کوئی بھی ہو جو گھر کی سربراہ ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر سے ریلیٹڈ جتنے بھی شاپنگ ہے وہ کریں گی، تو وہ اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ میرے پاس بجٹ کتنا ہے اور میرے پاس ضروریات کون سی ہیں، اور ان ضروریات میں سے سب سے زیادہ اہم ضروریات کون سی ہیں جو میں نے پوری کرنی ہے۔ تو وہ ان ساری باتوں کو پرائرٹائز کر کے پہلے ان کی ایک فہرست تیار کرتی ہے کہ سب سے زیادہ ضروری چیزیں کون سی ہیں، میں وہ خریدوں گی، اور اگر اس کے بعد بھی پیسے بچ جائے تو باقی عوامل کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کی کوالٹی یہی ہوتی ہے، اس کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ میرے پاس بجٹ کتنا ہے اور میری ضروریات کون کون سی ہیں جو میں نے سب سے پہلے پوری کرنی ہے، اور وہ اس کے مطابق ہی سوچ سمجھ کر اپنی رقم کو خرچ کرتی ہے۔ گوشت ہمیشہ جوان اور صحت مند جانور کا خریدا جائے۔ یہ بہت بڑی ٹپ ہے کہ آپ جب بھی گوشت خریدیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جانور بوڑھا نہیں تھا، جوان تھا، اور اسے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی، صحت مند جانور تھا۔ اور ہمارے جو اکثر دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جس جانوروں کا گوشت کرنا ہو اسے 1 یا 2 دن پہلے قصاب اپنی دکان کے باہر باندھ دیتا ہے تاکہ جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، جو اس کے گاہک ہیں، وہ خود ایک بار دیکھ لیں، تسلی کر لیں کہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کیا جائے گا۔ اس سے ایک تو گاہک بھی مطمئن رہتا ہے، دوسرا اس کی مارکیٹنگ بھی ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی بہت اچھے اور صحت مند جانوروں کا گوشت کرتا ہے، اور اس کے پاس گاہکوں کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ ہمیشہ موسمی سبزیوں اور پھلوں کا انتخاب کریں۔ موسم کے مطابق کافی ساری سبزیاں، کافی سارے آپشنز موجود ہوتے ہیں، آپ پکانے کے لیے ان کا استعمال کریں۔ اور پھل بھی ہر موسم میں الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے پھل موجود ہوتے ہیں۔ ہر سال کے ہر ایک موسم کے اندر بہت سارے پھل ہیں جن کی ایک ویرائٹی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ جس کا پھل کا، جیسے ابھی فروری میں مالٹا اور کنو وغیرہ ان کا عروج ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو زیادہ ترجیح دیں، ان کو زیادہ استعمال کریں، کیونکہ یہ جس کا پھل کا سیزن ہوتا ہے وہ قیمت میں بھی سستا ہوتا ہے اور اس میں غذائیت بھی اس وقت اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ دالیں اور اناج صاف ستھری اور کیڑوں سے محفوظ رکھیں یا محفوظ لیں۔ دالیں خریدتے وقت آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جب بھی دال آپ خرید رہے ہیں تو آپ ضرور چیک کریں کہ اس میں دانوں کو کیڑا وغیرہ تو نہیں لگا ہوا، ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہیں، یا ان کے اوپر کوئی دھول مٹی یا کوئی جالا وغیرہ تو نہیں لگا ہوا۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کوالٹی قابل استعمال نہیں ہے، یا اگر آپ اس کو استعمال کریں تو اس میں وہ غذائیت نہیں ہوگی جو آپ صاف ستھری دال لے کے اس کو استعمال کریں گے۔ پکانے سے خوراک میں موجود جراثیم فنا ہو جاتے ہیں۔ پکانے کا جو عمل ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کھانا پکاتے ہیں، اس کو بوائلنگ پوائنٹ پہ رکھتے ہیں، تو اس دوران جو اس میں جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جراثیم کو ختم کرنے کے لیے گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں جب بخار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ انڈیکیشن ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جراثیم کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارا جسم اپنے ہی سسٹم کے تھرو ہیٹ پروڈیوس کر رہا ہے، گرمی پیدا کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں جراثیم ختم ہوتے ہیں اور ہم دوبارہ سے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ پھل اور سبزیاں وٹامن اور نمکیات کے اعلیٰ ترین ذرائع ہیں۔ زیادہ تر لوگ جن کی عمر اب 40 سے زیادہ ہے، وہ آہستہ آہستہ پھل اور سبزیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جو نوجوان ہوتے ہیں، جوان لوگ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ فاسٹ فوڈ کے اوپر زیادہ انحصار کریں۔
لیکن جیسے جیسے عمر آگے چلتی ہے تو ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پھل اور سبزیوں میں ہی ساری چیزیں اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ ہمیں اگر وائٹامنس چاہیے، منرلس چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے ہمیں وہ پھل اور سبزیوں سے ملتا ہے، سارا کچھ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پھل اور سبزیوں کو ابھی سے ہی کھانے میں اپنی روٹین بنا لیں۔ کھانے میں سلاد کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور سلاد ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے شروع کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے معدے میں جو سب سے پہلی چیز پہنچے وہ کوئی پھل ہو یا وہ کوئی سبزی ہو، کچی سبزی ہو۔ سلاد کچی سبزیوں کا ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معدے کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے معدے کے لیے بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں اور وہ غذا کو ہضم بھی جلدی کرتے ہیں۔ دالیں، چنے اور لوبیا وغیرہ پکانے سے پہلے پانی میں بھگوئے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ خشک فارم میں ہوتے ہیں، ان کو خشک کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کے اندر سے جو نمی ہے وہ کافی زیادہ کم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو لے کے ڈائریکٹ پکانا شروع کر دیں اور وہ جو ان کو نمی ملتی ہے وہ فوری طور پر ان کی اس کمی کو پورا کر سکے۔ اس لیے پہلے ان کو بھگو کے رکھا جاتا ہے، جب کہ ان کے اندر نمی سرایت کر جاتی ہے اور یہ کافی نرم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو پکایا جاتا ہے۔ اس لیے پکانے سے پہلے ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پکوائی کے طریقوں کو 3 بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے اس کا کہ امتزاجی طریقے سے پکوائی میں تر اور خشک دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ امتزاجی طریقہ یعنی کمبائنڈ کوکنگ، اس میں آپ ایک سے زیادہ چیزوں کو مکس کر کے پکا سکتے ہیں۔ ان کو پکانے کے دونوں طریقے موجود ہیں، جس میں تر بھی ہے جس میں پانی استعمال ہوتا ہے اور خشک بھی ہے جو بغیر پانی کے ہوتا ہے۔ ہم ان دونوں طریقوں کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے ان پوائنٹس کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔